السلام علیکم پیارے ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے گا اور بیل بٹن کو لازمی پریس کیجیے گا۔ چلے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرعون کا غرق ہونا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، مگر اپنے دربار کے ایک مرد مومن کی کھری کھری باتیں سننے کے بعد سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے بھانپ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اثر حکومت کے اونچے عہدیداروں تک پہنچ چکا ہے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا تو یہ عہدیدار حکومت کا تختہ الٹ دیں گے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے سے پہلے ان عہدیداروں کو کچلنا چاہیے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف مائل ہو چکے ہیں۔ چنانچہ وہ ان تدبیروں میں لگ گیا۔ جب کئی کھلی کھلی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی فرعون اور اس کے سردار اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے اور یہ تدبیریں کرنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا خاتمہ ہی کر ڈالیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی گھبرا اٹھے۔ ان کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں نماز اور صبر کی تلقین کی۔ مصیبتوں اور آزمائشوں میں ثابت قدم رہنا بڑا کھٹن کام ہے، لیکن اللہ کی مدد سے یہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے، اور نماز پر قائم رہنے کے لیے صبر درکار ہے۔ اس نصیحت کے ساتھ ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور مال سے نوازا ہے۔ اے پروردگار، کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے پروردگار، ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دے، تاکہ یہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب کو اپنے سامنے دیکھ نہ لیں۔ یہ ایک دکھے دل کی فریاد تھی۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کی جب انہیں کئی سال کی لگاتار کوششوں کے بعد یقین ہو گیا کہ فرعون اور اس کی قوم کے اکثر لوگ کسی طرح بھی سیدھی راہ نہیں آئیں گے، اور اگر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا تو یہ اہل ایمان کی جڑ کاٹ کر رکھ دیں گے۔ یہ بد دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضرور اللہ کے اشارے پر کی ہوگی۔ پیغمبر ایسی بد دعا اپنی مرضی سے کبھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ ہمت نہ ہارو، ثابت قدم رہو اور جاہلوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرنا۔ دیکھو، میرے بندوں کو ہمراہ لے کر راتوں رات مصر سے چل پڑو، پھر ان کے گزرنے کے لیے سمندر میں سوکھی سڑک بنا لو۔ تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا، مگر تمہیں نہ تو کسی تافت کا خوف اور ڈر ہونا چاہیے اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے کوئی خطرہ محسوس کرنا چاہیے۔ مصر میں بنی اسرائیل کی پوری آبادی ایک جگہ پر نہ تھی، بلکہ کئی شہروں اور بستیوں میں پھیلی ہوئی تھی، اگرچہ سب سے زیادہ لوگ جشن میں آباد تھے۔ یہودیوں کی مقدس کتاب تورات میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل کو قربانی کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جانے دو، مگر فرعون نے صاف انکار کر دیا، بلکہ غصے میں آ کر ان کی بیگار اور مشقت میں اضافہ کر دیا کہ یہ کاہل اور کام چور ہو گئے ہیں، اس لیے عبادت اور قربانی کے بہانے بنا رہے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان پر آفتیں نازل کرنی شروع کر دی تو زج ہو کر ذرا نرم پڑ گیا اور پوچھا کہ تم انہیں قربانی کے لیے کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہم 3 دن کی راہ بیاباں میں جائیں گے۔ فرعون نے پوچھا کہ اپنے شہروں میں ہی قربانی کیوں نہیں کر لیتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہم گائے کی قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم نے شہروں کے اندر قربانی کی تو مصری خون خرابہ کریں گے، اس لیے کہ وہ گائے کو مقدس سمجھتے ہیں۔ یہ جھگڑا عرصے تک چلتا رہا۔ آخرکار آسمانی آفتوں اور بلاؤں سے تنگ آ کر درباریوں نے فرعون کو مشورہ دیا کہ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے دو، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مصر تباہ ہو جائے گا۔ فرعون نے مجبوراً ہو کر انہیں آبادی سے دور بیاباں میں جا کر قربانی کی رسم ادا کرنے کی اجازت دے دی۔ آج کل نہر سویز نے مغربی شاہ کو بحیرہ روم سے ملا دیا۔ اس زمانے میں نہر سیز نہ تھی۔ بحیرہ قلزم کی شمال سے لے کر بحیرہ روم کے ساحل تک خشکی کا علاقہ تھا۔ یہی وہ علاقہ تھا جہاں سے مصر سے سینا جانے والے لوگوں کو بحیرہ قلزم عبور نہیں کرنا پڑتا تھا،
اور اس زمانے میں یہی قریب کا راستہ بھی تھا، اور مصر سے سینا جانے والے تمام راستے اسی علاقے سے گزرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ راستہ اختیار نہ کیا، کیونکہ اس علاقے کے تمام راستوں پر مصری حکومت نے فوجی چھاؤنیاں قائم کر رکھی تھیں۔ مہاجرین کے اتنے بڑے قافلے کا ان میں سے کسی راستے سے بچ کر نکل جانا ممکن نہ تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام قافلے کو لے کر بحیرہ قلزم کی طرف چلے۔ ان کا خیال تھا کہ ساحل کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے سینا کے جنوبی علاقے میں پہنچ جائیں گے۔ مہاجرین کا قافلہ بحیرہ قلزم کے مغربی کنارے پر پہنچا ہی تھا کہ فرعون ایک زبردست لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کرتا ہوا ان کے قریب آ پہنچا۔ اب مہاجرین کے سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ مہاجرین ان دونوں کے درمیان بالکل گھر چکے تھے۔ یہ حال دیکھ کر ان پر دہشت طاری ہو گئی اور وہ چیخ اٹھے کہ ہم تو مارے گئے۔ اے موسیٰ، کیا مصر میں قبروں کے لیے جگہ نہ تھی جو تم ہم کو بے کسی کی موت مرنے کے لیے اس بیاباں میں لے آئے؟ تم نے ہمیں مصر سے کیوں نکالا؟ ہم نہ کہتے تھے کہ ہمیں مصر ہی میں رہنے دو، کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں، کیونکہ مصریوں کی خدمت کرنا اس بیاباں میں مرنے سے کہیں بہتر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور کہا، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، وہ ضرور ہماری مدد فرمائے گا، خدا پر بھروسہ رکھو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی آن میں سمندر پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ہر ایک ٹکڑا ایک مضبوط چٹانی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا، اور ان دیواروں کا درمیانی حصہ خشک ہو کر ایک سوکھی سڑک بن گیا۔ اس طرح اللہ کے فضل و کرم سے مہاجرین کے قافلے کے لیے سمندر کے بیچوں بیچ ایک راستہ بن گیا۔ مہاجرین بڑے اطمینان کے ساتھ اس راستے پر چل پڑے۔ فرعون بھی اپنے لشکر کو لے کر اسی راستے پر چل پڑا۔ مہاجرین سمندر کو عبور کر کے دوسری طرف بخیریت پہنچ گئے۔ فرعون اور اس کا لشکر بھی آدھا راستہ طے کر پائے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کے دونوں ٹکڑے ایک بار پھر مل گئے اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ بنی اسرائیل نے مشرقی ساحل پر کھڑے ہو کر یہ ہولناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب سمندر کی طوفانی لہروں نے فرعون کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو اپنے خدائی کے دعوے کو بھول گیا۔ اس کا تکبر اور غرور اور اس کی اکڑ رفو ختم ہو گئی۔ بے بسی کے عالم میں پکار اٹھا، میں نے مان لیا کہ حقیقی خداوند صرف وہ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ میں بھی اس کے آگے اطاعت کا سر جھکانے والوں میں شامل ہوں۔ ندا آئی، اب ایمان لاتے ہو، حالانکہ اس سے پہلے تو تم نافرمانی ہی کرتے رہے اور فساد برپا کرنے والوں میں شامل رہے۔ اب تو ہم صرف تمہاری لاش کو بچا لیں گے تاکہ آنے والی نسلیں اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کی لہروں نے فرعون کی لاش کو ساحل پر پھینک دیا۔ جزیرہ نمائے سینا کے مغربی ساحل پر آج بھی وہ مقام موجود ہے جہاں فرعون کی لاش سمندر میں تیرتی ہوئی پائی گئی تھی۔ اس کو آج کا جبل فرعون کہتے ہیں۔ اس کے قریب ایک گرم پانی کا چشمہ ہے جس کو وہاں کے لوگ حمام فرعون کہتے ہیں۔ فرعون کی لاش آج بھی مصر کے عجائب گھروں میں لوگوں کی عبرت کے لیے موجود ہے۔